اور پہلے لوگ پچھلے لوگوں سے کہیں گے کہ پھر تم کو ہم پر کوئی فوقیت نہیں، سو تم بھی اپنے کردار کے بدلے میں عذاب کا مزہ چکھو۔ جو لوگ ہماری آیتوں کو جھوٹا بتلاتے ہیں اور ان سے تکبر کرتے ہیں، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہ کھولے جائیں گے اور وہ لوگ کبھی جنت میں داخل نہ ہوں گے جب تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے کے اندر نہ چلا جائے، اور ہم مجرم لوگوں کو ایسی ہی سزا دیتے ہیں۔ یہ جو بات یہاں پہ کی گئی ہے نا تکبر کی، کہ جو لوگ آیات سے تکبر کرتے ہیں، تکبر کیا؟ اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھنا اور ہر چیز کو لک ڈاؤن کرنا، اور جب وہ یہ کام کرتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ان کا پھر ایٹیٹیوڈ ایسا بن جاتا ہے اس تکبر کی وجہ سے کہ ان کو اللہ کا کوئی حکم اپیل نہیں کرتا۔ اور یہاں پہ وہ کیا کام کر رہے ہوتے ہیں؟ وہ ایسے طریقے سے باتیں سوچ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اٹ ول بی امپاسبل، ناممکن کام ہے ان لوگوں کے لیے کہ یہ کبھی جنت میں جو ہے وہ داخل ہو سکیں۔ اس کو کہتے ہیں تعلیق بالمحال، کہ کچھ بھی ہو جائے یہ نہیں داخل ہوں گے، یہ کسی صورت میں بھی وہاں نہیں جا سکیں گے۔ ان کے لیے آتش دوزخ کا بچھونا ہوگا اور ان کے اوپر اسی کا اوڑھنا ہوگا، اور ہم ایسے ظالموں کو ایسی ہی سزا دیتے ہیں۔ اور جو لوگ ایمان لائے، انہوں نے نیک کام کیے، ہم کسی شخص کو اس کی قدرت سے زیادہ کوئی کام نہیں بتلاتے، ایسے لوگ جنت والے ہیں اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور جو کچھ ان کے دلوں میں غبار ہے ہم اس کو دور کر دیں گے، ان کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اور وہ لوگ کہیں گے کہ اللہ کا لاکھ لاکھ احسان ہے جس نے ہم کو اس مقام پر پہنچایا، اور ہماری کبھی رسائی نہ ہوتی اگر اللہ ہم کو نہ پہنچاتا۔ واقعی ہمارے رب کے پیغمبر سچی باتیں لے کر آئے تھے، اور ان سے پکار کر کہا جائے گا کہ یہ جنت تم کو دی گئی ہے تمہارے اعمال کے بدلے۔ کتنی خوبصورت بات یہاں پہ کی جا رہی ہے کہ جو لوگ جنت میں جانے والے ہوں گے کیا ہوگا؟ ان کے دلوں میں بھی کچھ نہ کچھ چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہوں گی۔ آپ دیکھیں کئی دفعہ دو بہت اچھے لوگ ہوتے ہیں، نمازی ہوتے ہیں، دیندار ہوتے ہیں، دین کی سمجھ رکھتے ہیں، لیکن آپس میں ان کا کچھ کانفلکٹ چلتا رہتا ہے، کچھ ایسی باتیں جس میں کھچاؤ رہتا ہے۔ انسان اس پہ بہت توبہ استغفار بھی کرتا ہے اور اپنے آپ کو کہتا ہے میں کیوں کسی کے بارے میں بدگمان ہو رہی ہوں، مجھے ایسا نہیں سوچنا۔ تو بہت سے اچھے لوگ جو نیک کام کر رہے ہیں لیکن دل میں کسی کے بارے میں کوئی ایسی رنجش ہے جو جا نہیں رہی، تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ اس سب کو وہاں پہ ایک قسم کا آپ سمجھے سرجری ہوگی، سرجیکل ریموول سے وہ چیز نکال دی جائے گی۔ اور اس کے بعد وہ کیا کہیں گے؟ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا، وہ اللہ کا شکر ادا و سکت کر رہے ہوں گے کہ یہ ہمارے لیے پاسبل نہیں تھا، اگر اللہ ہمیں ہدایت نہ دیتا تو ہم یہ کام کر ہی نہ سکتے۔ اور پھر ان کو کیا کہا جائے گا کہ یہ جنت تمہیں دی گئی ہے جس کے کیا ہے تمہارے لیے تیار کی تھی، تم اس کے وارث بنائے گئے۔ یعنی جب دنیا میں انسان کوئی اچھا کام کرتا ہے تو پھر وہ شور ہو جاتا ہے ایک حد تک کہ میں اللہ مجھ پہ مہربان ہوگا اور میرے لیے پھر آخرت میں بھی بہت سی آسانیاں جو ہیں وہ آنا شروع ہوں گی۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جب کوئی شخص مرتا ہے تو اسے صبح شام اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے، یعنی اگر وہ جنتی ہے تو اسے جنتوں والے محلات دکھائے جاتے ہیں، اگر وہ جہنمی ہے تو اسے جہنمیوں والا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے، اور اسے بتلایا جاتا ہے کہ یہ ہے تیری وہ رہائش کا جہاں اللہ تعالیٰ قیامت کے روز تجھے بھیجے گا۔ تو انسان کی موت کے ساتھ ہی انسان کے لیے وہ جو ٹیسٹ کے ریزلٹس ہیں وہ آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور اہل جنت اہل دوزخ کو پکاریں گے۔ اب آپ دیکھیں کہ سورہ الاعراف کی یہ جو آیات ہے یہ بڑی اہم ہے، اور اس میں ہمیں آگے کا منظر دکھایا جا رہا ہے۔ یعنی کئی دفعہ لوگ نا کہتے ہیں کہ میرا دل چاہتا ہے مجھے پتا چلے کہ روحیں وہاں کیسے رہتی ہیں، اور کچھ لوگ ایسے کرتے ہیں کہ روحوں کو واپس بلا کے ان سے معلومات لینے کے بھی انتظامات کرتے رہتے ہیں، اور عجیب و غریب کام اس سلسلے میں کرتے ہیں۔ جبکہ اگر وہ قرآن پاک کو پڑھ لیں تو ان کو سمجھ آ جائے گی کہ وہاں پر کیا معاملات ہو رہے ہیں، اور اصل بات یہ ہے کہ ان معاملات کو سمجھ کر ہم نے آج اس وقت اپنی زندگی میں کیا کیا کرنا ہے اور کس چیز سے اپنے آپ کو روکنا ہے، یہ اہم ہے۔ اور اہل جنت اہل دوزخ کو پکاریں گے کہ ہم سے جو ہمارے رب نے وعدہ فرمایا تھا ہم نے تو اس کو واقع مطابق پایا، سو تم سے تمہارے رب نے جو وعدہ کیا تھا تم نے بھی اس کو واقع کے مطابق پایا؟ وہ کہیں گے ہاں۔ پھر ایک پکارنے والا دونوں کے درمیان میں پکارے گا کہ اللہ کی مار ہو ظالموں پر۔ اچھا، یہاں پہ ایسے لگ رہا ہے کہ ان کی کوئی کنورسیشن ہو رہی ہے، گفتگو ہو رہی ہے۔ جیسے آپ دیکھیں آج کل کے دور میں ہم کسی کے ساتھ اسکائپ پر اور اسی طرح سے فیس ٹائم کر کے یا کوئی بھی ویڈیو کال سوشل میڈیا پہ کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں اور پوچھتے بھی ہیں کہ اچھا تم کہاں ہو، تمہارے گھر میں کیا ہے، کئی دفعہ پوچھتے ہیں کیا پکایا، کیا کیا۔ آفس میں ہو تو بڑی بڑی میٹنگز ہو رہی ہیں آج کل، کیسے ڈفرینٹ ٹولز ہیں جس میں زوم ہے، اسٹیم یارڈ ہے، اور اس طرح کے اور بہت سارے فورمز ہیں جس پہ لوگ ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسا سسٹم وہاں رکھا ہے کہ جنت والے اور جہنم والے ایک دوسرے سے بات چیت کر رہے ہیں۔ اب یہاں پر جنت والوں کی خوشی دکھائی جا رہی ہے، تھرل،
ایکسائٹمنٹ بتائی جا رہی ہے. وہ اس خوشی میں وہ جہنم والے سے کہہ رہے ہیں ہمیں تو وہ مل گیا جو ہم سے وعدہ کیا گیا تھا, تمہیں بھی وہ ملا جو تم سے وعدہ کیا گیا تھا. جو اللہ تعالیٰ کی راہ سے اعراض کرتے تھے اور اس میں کجی تلاش کرتے تھے, اور وہ لوگ آخرت کے بھی منکر تھے, اور دونوں کے درمیان ایک آڑ ہوگی اور اعراف کے اوپر بہت سے آدمی ہوں گے. اب یہاں پہ ہم دیکھیں کہ جو سورت کا نام ہے اعراف, اس کے بارے میں آ رہا ہے کہ وہاں پر کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اعراف پہ ہوں گے. کیا ہے وہ لوگ؟ ہر ایک کو ان کے قیافت سے پہچانیں گے اور اہل جنت کو پکار کر کہیں گے السلام علیکم. ابھی یہ اہل اعراف جنت میں داخل نہیں ہوئے ہوں گے اور وہ اس کے امیدوار ہوں گے. اب یہ کون سے لوگ ہیں جن کے بارے میں ہم کہتے ہیں جن کا رزلٹ لیٹر آن ہو گیا, یعنی جن کا اچھا رزلٹ آنا تھا, پاس ہو گئے, کچھ فیل ہو گئے, کچھ کا رزلٹ نہیں آیا, وہ کہہ رہے ہیں جن کی پیپر چیکنگ دوبارہ ہو رہی ہے. اب زیادہ امید تو یہ ہوتی ہے جن کا رزلٹ لیٹر آن ہوتا ہے کہ وہ پاس ہی ہوں گے, کچھ اور ٹیکنیکل مسئلہ آ گیا ہے یا کوئی ایسے ان کا کوئی گلچ آ گیا جس کو دیکھا جا رہا ہے. لیکن آپ سوچیں ٹینشن کتنی ہے. ایک طرف وہ دیکھتے ہیں جو لوگ پاس ہوئے ہیں, ان کو دیکھ کے ان کو خوشی ہوتی ہے, دل میں خواہش آتی ہے ہم بھی پاس ہو جائیں. ایک طرف وہ دیکھتے ہیں فیل ہوئے, پھر ڈر لگتا ہے کہ ہم فیل نہ ہو جائیں. تو اعراف والے بھی کیا کر رہے ہیں, ایک طرف جنت والوں کو دیکھ رہے ہیں, دل میں خواہشات ہیں, اپنی نیکیاں یاد کریں گے کہ ہم نے جو نیکی کی ہے اس وجہ سے ہم جنت میں جائیں. پھر اپنے جب وہ دیکھتے ہیں دوزخ والوں کو, اب ان کو فکر پڑ جاتی ہے کہ یہ نہ ہو ہمارا نتیجہ ایسا آ جائے کہ ہم وہاں چلے جائیں. کتنا مشکل کام ہے یہاں پر. تو اہل اعراف کے بارے میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یہ کون لوگ ہیں, تو آپ نے بتایا کہ جو وہ لوگ ہیں جو اپنے والدین کی اجازت یا مرضی کے خلاف جہاد میں شریک ہوئے اور وہ شہید ہو گئے, اور ان کو جنت میں داخلے سے ماں باپ کی نافرمانی نے روکا اور جہنم میں داخلے سے جہاد فی سبیل اللہ نے روکا. یعنی ان کی نیکیاں اور جو کچھ ان کے گناہ ہوتے ہیں وہ برابر ہوتے ہیں. تو اس کے بنیاد پہ ان کا فیصلہ جو ہے وہ لیٹر آن پہ چلا جاتا ہے, وہ رک جاتا ہے وہاں پر. اور جب ان کی نگاہیں اہل دوزخ کی طرف جا پڑیں گی تو وہ کہیں گے اے ہمارے رب ہم کو ان ظالم لوگوں کے ساتھ شامل نہ کرنا. اور اہل اعراف بہت سے آدمیوں کو جن کا کہ ان کے قیافے سے پہچانیں گے, پکاریں گے اور کہیں گے تمہاری جماعت اور تمہارا اپنوں کو بڑا سمجھنا تمہارے کچھ کام نہ آیا. یعنی اب آپ دیکھیں کہ ان کی کیا کیفیت ہے. جو تکبر کرنے والے ہیں ان سے وہ کیسے بات کر رہے ہیں, جہنم والوں کو دیکھ کے وہ دعائیں مانگ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہاں پر شامل نہ کرنا. کیا یہ وہی ہیں جن کی نسبت تم قسمیں کھا کھا کر کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان پر رحمت نہ کرے گا, ان کو یوں حکم ہوگا کہ جاؤ جنت میں, تم پر نہ کچھ اندیشہ ہے اور نہ تم مغموم ہوگے. تو الٹیمیٹلی کیا ہو جاتا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں اللہ تعالیٰ ان کا فیصلہ کرتا ہے تو یہ جنت میں جاتے ہیں, اور دوزخ والے جنت والوں کو پکاریں گے کہ ہمارے اوپر تھوڑا پانی ہی ڈال دو یا کچھ اور ہی دے دو جو اللہ نے تم کو دے رکھا ہے. جنت والے کہیں گے اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزوں کی کافروں کے لیے بندش کر دی ہے. یعنی کہ جنت والوں کا کیا حال ہے کہ کیونکہ وہ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات کے پابند ہیں, دنیا میں بھی انہوں نے اپنے خواہشات کو دبا کر وہی کام کیا جو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے بتایا, حکم دیا ہوا تھا. تو آخرت میں بھی ان کے لیے یہی بات ہے. آپ سوچیں نا کہ جو جہنم والے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وہاں پر جو سین ہوگا, یعنی آپ جب کبھی کوئی بہت ٹیریبل سین دیکھتے ہیں آپ کا دل چاہتا ہے کہ آگے بڑھ کر ان کی مدد کریں, لیکن وہاں پر وہ کہیں گے کہ نہیں, what is not allowed is not allowed. جنہوں نے دنیا میں اپنے دین کو لہو اور لعب بنا رکھا تھا اور جن کو دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال رکھا تھا, سو ہم بھی آج کے روز ان کا نام نہ لیں گے جیسا کہ انہوں نے اس دن کا نام تک نہ لیا اور جیسا کہ یہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے تھے. جب دنیا میں یہ لوگ اللہ کو بھول گئے, اللہ کو یاد نہیں کیا, تو آخرت میں اللہ بھی ان کو یاد نہیں کرے گا. اور ہم نے ان لوگوں کے پاس ایک ایسی کتاب پہنچا دی ہے جس کو ہم نے اپنے علم کامل سے بہت واضح کر کے بیان کر رکھا ہے, اور وہ ذریعہ ہدایت اور رحمت ان لوگوں کے لیے ہے جو ایمان لائے ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بندے سے فرمائے گا کہ میں نے تجھے بیوی بچے نہیں دیے تھے, کیا عزت و آبرو نہیں دی تھی, کیا گھوڑے اور قسم قسم کی راحتوں میں آزاد نہیں رکھا تھا؟ بندہ جواب دے گا ہاں پروردگار, بے شک تو نے ایسا ہی کیا تھا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا پھر کیا تو میری ملاقات پر ایمان نہیں رکھتا تھا؟ وہ جواب دے گا نہیں. اللہ تعالیٰ فرمائے گا پھر میں بھی آج تجھے ایسا ہی بھول جاؤں گا جیسا کہ تو مجھے بھول گیا تھا.
ان لوگوں کو اور کس بات کا انتظار نہیں، صرف ان کے نتیجے کا انتظار ہے۔ جس روز ان کا نتیجہ پیش آ جائے گا، اس روز جو لوگ اس کو پہلے سے بھولے ہوئے تھے یوں کہیں گے کہ واقعی ہمارے رب کے پیغمبر سچی باتیں لائے تھے، سو اب کیا کوئی ہمارا سفارشی ہے کہ وہ ہماری سفارش کر دے، یا کیا ہم پھر واپس بھیجے جا سکتے ہیں تاکہ ہم لوگ ان اعمال کے جن کو ہم کیا کرتے تھے برخلاف دوسرے اعمال کریں۔ بے شک ان لوگوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈال دیا، اور جو یہ باتیں تراشتے تھے سب گم ہو گئیں۔ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ سورہ الاعراف میں ہمیں آگے کا منظر دکھا کر اب ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ حقیقت کیا ہے، کرنے کا کام کیا ہے، اور اب اس کے بعد ہم مختلف اقوام کے واقعات کو دیکھیں گے، اور وہاں سے ہم دیکھیں گے کہ ہمیں اپنے لیے کیا اسباق لینے ہیں۔ بے شک تمہارا رب اللہ ہی ہے جس نے سب آسمان اور زمین کو 6 روز میں پیدا کیا، پھر عرش پر قائم ہوا۔ وہ شب سے دن کو ایسے طور پر چھپا دیتا ہے کہ وہ شب اس دن کو جلدی سے آ لیتی ہے، اور وہ سورج اور چاند اور دوسرے ستاروں کو پیدا کیا ایسے طور پر کہ سب اس کے حکم کے تابع ہیں۔ یاد رکھو اللہ ہی کے لیے ہے خاص ہے خالق ہونا اور حاکم ہونا، بڑی خوبیوں سے بھرا ہوا ہے اللہ جو تمام عالم کا پروردگار ہے۔ تم لوگ اپنے پروردگار سے دعا کیا کرو گڑ گڑاتے ہوئے اور چپکے چپکے بھی، واقعی اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ناپسند کرتا ہے جو حد سے نکل جاتے ہیں۔ اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ۔ اور دنیا میں اس کے بعد کہ اس کی درستی کر دی گئی ہے، فساد مت پھیلاؤ اور تم اللہ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرتے ہوئے اور امید رکھتے ہوئے، بے شک اللہ تعالیٰ کی رحمت نیک کام کرنے والوں سے نزدیک ہے۔ یہاں پر جو ہمیں خاص طور پہ کہا جا رہا ہے نا کہ اللہ کی عبادت کرو، اس میں 2 ایلیمنٹس بتائے جا رہے ہیں، خوف اور طمع۔ خوف کیا ہوتا ہے؟ یعنی جب ہمیں لگے کہ ہم بہت ڈر ہو رہے ہیں، ہم کہتے ہیں اب کوئی ایسی بات نہیں، اللہ تو غفور الرحیم ہے، وہاں پر اب ہمیں اپنے آپ کو خوف کی کیفیت کی طرف لے کر جانا چاہیے۔ وہ باتیں یاد رکھنی چاہیے، وہ وارننگز یاد رکھنی چاہیے کہ اگر میں دین کو بہت کیجول اور لائٹ طریقے سے لوں تو یہ درست نہیں ہے۔ اسی طرح طمع کب ہوتا ہے؟ یعنی کہ ایک امید، ایک ہوپ کی سچویشن، جب ہمیں لگے کہ ہمارا موریل بہت ڈاؤن ہو رہا ہے، ہمیں لگ رہا ہے کہ میں تو اتنی گناہ گار ہوں، میرا تو اب نماز بھی نہیں مجھ سے پڑھا جا رہا، مجھ سے کوئی بھی دین کا کام جو ہے وہ کرنے کا دل نہیں چاہ رہا یا کیا نہیں جا رہا، تو تب ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہمارے لیے فضائل آئے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے ایسی باتیں ہیں، ایسے وعدے ہیں جن سے ہمیں ایک موٹیویشن ملتی ہے، ہمیں اس کی طرف جانا چاہیے۔ اور وہ ایسا ہے کہ اپنی باران رحمت سے پہلے ہواؤں کو بھیجتا ہے کہ وہ خشک کر دیتی ہیں، یہاں تک کہ جب وہ ہوائیں بھاری بادلوں کو اٹھا لیتی ہیں تو ہم اس بادل کو کسی خشک سرزمین کی طرف ہانک کر لے جاتے ہیں، پھر اس بادل سے پانی برساتے ہیں، پھر اس پانی سے ہر قسم کے پھل نکلتے ہیں، یوں ہی ہم مردوں کو کھڑا کریں گے تاکہ تم سمجھو۔ اور جو ستھری سرزمین ہوتی ہے اس کی پیداوار تو اللہ کے حکم سے خوب نکلتی ہے، اور جو خراب ہے اس کی پیداوار بہت کم نکلتی ہے۔ اسی طرح ہم دلائل کو طرح طرح سے بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو قدر کرتے ہیں۔ ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو انہوں نے کہا، اب یہاں پہ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ مختلف اقوام کی بات آ گئی۔ لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ۔ تو نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو کیا کہا؟ اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی تمہارا معبود ہونے کے قابل نہیں، مجھ کو تمہارے لیے ایک بڑے دن کے عذاب کا اندیشہ ہے۔ بات پہنچائی، اور جس چیز کے بارے میں وارننگ دینی چاہیے تھی وہ وارننگ دی۔ جیسے آپ دیکھیں کہ کوئی بھی اگر ہم کوئی گیجٹ خریدتے ہیں، کوئی مشین لیتے ہیں، تو اس میں جو انسٹرکشنز ہوتی ہیں، ایک پیج پہ یہ ہوتا ہے لکھا ہوا کہ اس کو ایسے ایسے استعمال کرنا ہے، اور ایک پیج پہ کچھ وارننگز بھی ہوتی ہیں کہ اس کے بارے میں ان معاملات میں آپ نے محتاط رہنا ہے۔ ان کی قوم کے بڑے لوگوں نے کہا کہ ہم تم کو سری غلطی پر دیکھتے ہیں۔ یہاں سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اکثر اپوز کرنے والی ایلیٹ کلاس ہوتی ہے، کیونکہ ان کے مفاد پہ بہت بڑی زد پڑتی ہے جب ان کو اپنا لائف سٹائل چینج کرنا پڑتا ہے۔ انہوں نے کہا، اے میری قوم، مجھ میں تو ذرا بھی غلطی نہیں، لیکن میں پروردگار عالم کا رسول ہوں، تم کو اپنے پروردگار کے پیغام پہنچاتا ہوں اور تمہاری خیر خواہی کرتا ہوں، اور میں اللہ کی طرف سے ان امور کی خبر رکھتا ہوں جن کی تم کو خبر نہیں۔ اور کیا تم اس بات سے تعجب کرتے ہو کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہاری اپنی قوم کے ایک آدمی کے ذریعے سے کوئی نصیحت کی بات آ گئی ہے تاکہ وہ شخص تم کو ڈرائے اور تاکہ تم ڈر جاؤ اور تاکہ تم پر رحم کیا جائے؟
سو وہ لوگ ان کی تکذیب ہی کرتے رہے تو ہم نے نوح کو اور ان کو جو ان کے ساتھ کشتی میں تھے بچا لیا، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا ان کو ہم نے غرق کر دیا۔ بے شک وہ لوگ اندھے ہو رہے تھے۔ اور ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا، انہوں نے کہا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ، اور انہوں نے کہا اے میری قوم تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں، سو کیا تم نہیں ڈرتے، کیا تم تقوی اختیار نہیں کرتے؟ اب آپ دیکھیں ہمیں شارٹ گلمسز دکھائی جا رہی ہیں کہ نوح علیہ السلام نے بات کی، کن لوگوں نے اپوز کیا، انہوں نے کیسے اس کو رسپونڈ کیا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو ایمان والے تھے ان کو بچا لیا۔ اب اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ عاد کے پاس ہود علیہ السلام آئے، اور ہود علیہ السلام جو تھے انہوں نے بھی آ کر اپنی قوم کو وہی سٹینڈرڈ میسج جو تھا، وہی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا تھا دیا۔ ان کی قوم میں جو بڑے لوگ کافر تھے انہوں نے کہا ہم تم کو کم عقلی میں دیکھتے ہیں اور ہم بے شک تم کو جھوٹے لوگوں میں سے سمجھتے ہیں۔ دوبارہ وہی بات ہوئی کہ وہ لوگ جو زیادہ یا پڑھے لکھے تھے یا اپنی قوم میں زیادہ ایک قسم کی ان کا انفلوئنس تھا، ویلیو سمجھی جاتی تھی، انہوں نے لک ڈاؤن کیا۔ انہوں نے کہا کہ اے میری قوم مجھ میں ذرا بھی کم عقلی نہیں، لیکن میں پروردگار عالم کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں، تم کو اپنے پروردگار کے پیغام پہنچاتا ہوں، اور میں تمہارا امانت دار خیر خواہ ہوں۔ وہی بات آ رہی ہے کہ انہوں نے بھی خیر خواہی کی اور جو یہ پیغمبر ہیں وہ بھی خیر خواہی کر رہے ہیں، اور آج کے دور میں بھی یہی کرنے کی ضرورت ہے۔ کئی دفعہ لوگ کہتے ہیں نا کہ کیوں یہ بار بار ہمارے پیچھے پڑتے ہیں، بچے بھی گھر میں کہتے ہیں کہ ماں باپ کیوں ہمارے پیچھے پڑتے ہیں، نماز پڑھو، یہ ایسے کپڑے پہنو، یہ نہ کرو، یہ یہاں نہ جاؤ، یہ نہ کرو، ایسے دوستوں میں نہ اٹھو بیٹھو۔ اسی طرح سے ہم جب باقی بھی لوگوں کو دیکھتے ہیں جو دین کی سمجھ رکھتے ہیں وہ ہمیں روک ٹوک کرتے ہیں، تو ہم بجائے اس کے کہ اس بات کے بارے میں سوچیں کہ ہم منہ بنا رہے ہیں، ان کو ایٹیچیوڈ دے رہے ہیں، پھر بھی یہ بیچارے مسکرا کے ہماری ساری باتوں کو برداشت کرتے ہوئے ہمیں کہتے ہی چلے جا رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ان کی خیر خواہی ہے۔ اور کیا تم اس بات سے تعجب کرتے ہو کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس ایک ایسے شخص کی معرفت ہو جو تمہاری ہی جنس کا ہے، کوئی نصیحت کی بات آ گئی ہے تاکہ وہ شخص تم کو ڈرائے، اور تم یہ حالت یاد کرو کہ اللہ نے تم کو قوم نوح کے بعد جانشین بنایا اور ڈیل ڈول میں تم کو پھیلاؤ زیادہ دیا، سو اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ انہوں نے کہا کہ کیا آپ ہمارے پاس اس واسطے سے آئے ہیں کہ ہم صرف اللہ ہی کی عبادت کریں، اور جن کو ہمارے باپ دادا پوچھتے تھے ہم ان کو چھوڑ دیں؟ بس ہم کو جس عذاب کی دھمکی دیتے ہو اس کو ہمارے پاس منگوا دو اگر تم سچے ہو۔ یعنی آپ دیکھیں کہ ان کی جسامت کی بھی بات کی گئی کہ وہ بہت ہیلدی تھے۔ جو ہیلدی انسان ہوتا ہے جسم میں اس کا مائنڈ سیٹ بھی ہیلدی ہوتا ہے، لیکن کتنی بڑی ٹریجڈی ہے کہ اگر آپ جسمانی طور پہ ہیلدی ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے بہت بلیسنگز دی ہوئی ہیں، لیکن ایک چیز جو آپ کے اندر نہیں ہے وہ اللہ کی اطاعت نہیں ہے۔ آج کے دور میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ جم میں جا کر کتنی دیر ایکسرسائز کر لیتے ہیں، اپنا سٹیمنا بلڈ کر لیتے ہیں، لیکن ایک سجدہ کرنا جو ہے، اللہ کے آگے جھکنا جو ہے ان کو مشکل لگتا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ بس اب تم پر اللہ کی طرف سے عذاب اور غضب آیا ہی چاہتا ہے۔ کیا تم مجھ سے ایسے ناموں کے باب میں لڑتے ہو جن کو تم نے اور تمہارے باپ داداؤں نے ٹھہرا لیا ہے؟ ان کے معبود ہونے کی اللہ نے کوئی دلیل نہیں بھیجی، سو تم منتظر رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں کہ ٹھیک ہے ہم نے اپنا کام کر دیا، اب اللہ کی طرف سے جو بھی فیصلہ ہو۔ غرض ہم نے ان کو اور ان کے ساتھیوں کو اپنی رحمت سے بچا لیا اور ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا اور وہ ایمان والے نہ تھے۔ اور ہم نے سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا۔ اب ایک اگلی مثال آ رہی ہے۔ انہوں نے کیا کہا؟ صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کیا کہا؟ قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں ہے۔ سیم میسج، تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک واضح دلیل آ چکی ہے، یہ اونٹنی ہے اللہ کی جو تمہارے لیے دلیل ہے، سو اس کو چھوڑ دو کہ اللہ تعالیٰ کی زمین میں کھاتی پھرے، اور اس کو برائی کے ساتھ ہاتھ بھی مت لگانا کہ تم کو دردناک عذاب نہ آ پکڑے۔ اور تم یہ حالت یاد کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو عاد کے بعد جانشین بنایا اور تم کو زمین پر رہنے کا ٹھکانہ دیا کہ نرم زمین پر محل بناتے ہو اور پہاڑوں کو تراش تراش کر ان میں گھر بناتے ہو، سو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرو اور زمین میں فساد مت پھیلاؤ۔
پھر ایک بڑی ڈائنامک قوم کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ کبھی کبھار ہم جب یہ واقعات پڑھتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں کہ جب وہ تو کیا تھا، ان کے پاس کوئی ترقی نہیں تھی، پتہ نہیں کیسے رہتے تھے، اور ہم آج کے دور میں ہم پتہ نہیں کیا کیا ترقیاں کر رہے ہیں، سائنٹیفک ریسرچ کی بنیاد پر ہم کیسے ریلیجن کو پیچھے چھوڑ چکے ہیں اور آگے نکل گئے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پر خاص طور پہ ہائی لائٹ کر رہے ہیں کہ وہ اقوام، انہوں نے جو کچھ کیا شاید آج کے دور میں بھی ابھی تک ہم نہیں کر پائے۔ ان کی قوم میں جو متکبر سردار تھے، انہوں نے غریب لوگوں سے جو کہ ان میں سے ایمان لے آئے تھے پوچھا، کیا تم کو اس بات کا یقین ہے کہ صالح اپنے رب کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں؟ انہوں نے کہا بے شک ہم تو اس پر پورا یقین رکھتے ہیں جو ان کو دے کر بھیجا گیا ہے۔ وہ متکبر لوگ کہنے لگے، تم جس بات پر یقین لائے ہو ہم تو اس کے منکر ہیں۔ پس انہوں نے اس اونٹنی کو مار ڈالا اور اپنے پروردگار کے حکم سے سرکشی کی اور کہنے لگے، اے صالح، جس کی آپ ہم کو دھمکی دیتے تھے اس کو منگوائیے اگر آپ پیغمبر ہیں۔ پس ان کو زلزلے نے آ پکڑا اور سو وہ اپنے گھروں میں اوندے کے اوندے پڑے رہ گئے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ جب بھی کبھی زلزلہ آتا ہے، اگر علماء یہ بات کہہ دیں کہ جو زلزلہ آیا یہ ہمیں جگانے کے لیے آیا، ہوش دلانے کے لیے آیا کہ اپنے اعمال کی طرف دیکھیں، تو لوگ صرف ٹیکٹونک پلیٹس کی بات کرتے ہیں اور علماء کے اوپر تنقید کرنا شروع کر دیتے ہیں، جبکہ یہ وہ مواقع ہوتے ہیں کہ واقعی ہمیں رک کے دیکھنا چاہیے کہ ہم اپنا صحیح رول اللہ کی عبادت کرنے کا ادا کر بھی رہے ہیں کہ نہیں کر رہے۔ اس وقت صالح علیہ السلام ان سے منہ موڑ کر چلے اور فرمانے لگے کہ اے میری قوم، میں نے تو تم کو اپنے پروردگار کا حکم پہنچا دیا اور میں نے تمہاری خیر خواہی کی، لیکن تم لوگ خیر خواہوں کو پسند ہی نہیں کرتے۔ اور ہم نے لوط علیہ السلام کو بھیجا جبکہ انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا کہ تم ایسا فحش کام کرتے ہو جس کو تم سے پہلے کسی نے دنیا جہان میں نہیں کیا۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ لوط علیہ السلام کی قوم کا وہ فتنہ تھا جو کہ آج کے دور میں لیگلائز ہو چکا ہوا ہے۔ تم مردوں کے ساتھ شہوت رانی کرتے ہو اور عورتوں کو چھوڑ کر، بلکہ تم تو حد سے ہی گزرے ہوئے ہو۔ اور ان کی قوم سے کوئی جواب نہ بن پڑا سوائے اس کے کہ آپس میں کہنے لگے کہ ان لوگوں کو اپنی بستی سے نکال دو، یہ لوگ بڑے پاک صاف بنتے ہیں۔ آج کل بھی یہ کہا جاتا ہے کہ اچھا یہ اپنے آپ کو بہت زیادہ سمجھنا شروع ہو گئے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ جہاں پر ہمیں لگتا ہے کہ انسان کوئی ایسے کام میں ملوث ہو رہا ہے جس کی طرف سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت شدید وارننگ ہے، تو وہاں پر انسان کو محتاط رویہ رکھنا چاہیے۔ سو ہم نے لوط کو اور ان کے متعلقین کو بچا لیا بجز ان کی بیوی کے کہ وہ انہی لوگوں میں رہی جو عذاب میں رہ گئے تھے۔ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے نا کہ اس کی ہمدردیاں ان لوگوں کے ساتھ تھیں، اور ہم نے ان پر ایک نئی طرح کا می برسایا، بس دیکھو تو صحیح ان مجرموں کا انجام کیسا ہوا۔ اور ہم نے مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا، انہوں نے فرمایا اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح دلیل آ چکی ہے، بس تم ناپ اور تول پورا کیا کرو اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم کر کے مت دو، اور روئے زمین میں اس کے بعد کہ اس کی درستی کر دی گئی فساد مت پھیلاؤ، یہ تمہارے لیے نافع ہے اگر تم ایمان والے ہو۔ اب آپ دیکھیں یہاں پر آپ اگر لسٹ بنانا شروع کریں نا، تمام اقوام کے بارے میں بات ہو رہی ہے اور ان کے جو چیلنجز تھے، تو آپ دیکھیں گے کہ آج ہم فتنے کے اس دور میں رہ رہے ہیں کہ ہماری سوسائٹی میں ہر طرح کا چیلنج موجود ہے، ہر طرح کا یہی فتنہ موجود ہے۔ ہم معجزے مانگ رہے ہیں، ہم تکبر کر رہے ہیں، ہم ناپ تول میں کمی کر رہے ہیں، ہم فحاشی میں الجھے ہوئے ہیں، ہم اللہ کی عبادت اس طرح نہیں کرتے ہیں، ہم جو علماء ہیں کئی دفعہ ان کے اوپر جو ہے فنگر پوائنٹنگ کرتے ہیں، ان کی عزت اس طرح سے نہیں کرتے ہیں، ہم دین کو سیکھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ ایک لمبی چیک لسٹ ہمارے پاس بن جاتی ہے کہ یہاں سے ہم واقعات سے کیا کچھ سیکھتے ہیں۔ اور تم راستوں پر اس غرض سے مت بیٹھا کرو کہ اللہ پر ایمان لانے والوں کو دھمکیاں دو اور اللہ کی راہ سے روکو، اور اس میں کجی کی تلاش میں لگے رہو، اور اس حالت کو یاد کرو جبکہ تم کم تھے، پھر اللہ نے تم کو زیادہ کر دیا، اور دیکھو کیسا انجام ہوا فساد کرنے والوں کا۔ اور اگر تم میں سے کچھ لوگ اس حکم پر جس کو دے کر مجھ کو بھیجا گیا ہے ایمان لے آئے اور کچھ ایمان نہیں لائے، تو ذرا ٹھہر جاؤ یہاں تک کہ ہمارے درمیان میں اللہ فیصلہ کر دے، وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اور وہ سب فیصلہ کرنے والوں سے بہتر ہے۔ وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔